نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آئیے اگلی آیات کا آغاز کرتے ہیں۔ آیت نمبر 21۔ یا ایہا الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان، اے اہل ایمان شیطان کے نقش قدم کی پیروی نہ کرو۔ وَمَن يَتَّبِعْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ فَإِنَّهُ يَأْمُرُ بِالْفَحْشَاءِ وَالْمُنکَرِ، اور جو کوئی شیطان کے نقش قدم کی پیروی کرے گا تو شیطان تو اسے بے حیائی اور برائی ہی کا حکم دے گا۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ مَا زَكَى مِنْكُمْ مِنْ أَحَدٍ أَبَدًا، اور اگر اللہ کا فضل اور اس کی رحمت تمہارے شامل حال نہ ہوتی تو تم میں سے کوئی ایک بھی کبھی پاک نہ ہو سکتا۔ آگے ہے وَلَكِنَّ اللَّهَ يُزَكِّي مَن يَشَاءُ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ، لیکن اللہ جس کو چاہتا ہے پاک کرتا ہے اور اللہ سب کچھ سننے والا، ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ مسلمانوں کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے بچیں، اس لیے کہ وہ تو ہمیشہ برے کاموں کا ہی حکم دیتا ہے۔ وہ تو چاہتا ہے کہ کچھ لوگ اس کے نقش قدم پر چل کر مسلمانوں کے درمیان میں برائی کو ہوا دیں تاکہ مسلمان سوسائٹی کی امتیازی صفت ختم ہو جائے اور اس میں برائی کا دور دورہ ہو۔ آیت کے دوسرے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ اللہ کا خاص فضل اور اس کی رحمت ہے۔ وہ تم لوگوں کی برائیوں کی ستر پوشی کرتا ہے، یعنی پردہ پوشی کرتا ہے، اور اس طرح تمہاری راہ راست پر آنے کے امکانات موجود رہتے ہیں، کیونکہ اگر انسان کی برائی کا پردہ چاک ایک دفعہ ہو جائے تو وہ ڈھیٹ بن جاتا ہے اور اس میں اصلاح کی گنجائش نہیں رہتی۔ چنانچہ یہ اللہ کی مہربانی ہے کہ وہ گناہ اور معصیت کا ارتکاب کرنے والوں کو فوراً نہیں پکڑتا، اور اس طرح ان کے لیے اصلاح اور توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے۔ اللہ جس کے لیے خیر چاہتا ہے اسے شیطان کے نرغے میں پڑنے سے بچا لیتا ہے اور عمل صالح کی توفیق دیتا ہے۔ آیت نمبر 22۔ وَلَيَأْتَلِ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ، اور قسم نہ کھا لیں تم میں سے فضیلت اور کشادگی والے لوگ۔ أَن يُؤْتُوا أُولِي الْقُرْبَى والمساکین والمہاجرین فی سبیل اللہ، اس پر کہ وہ اپنے اموال میں سے دیں قرابت داروں کو، مساکین کو اور مہاجرین کو اللہ کی راہ میں۔ یہاں فضیلت اور کشادگی کے روحانی اور مادی دونوں ہی پہلو مراد ہے، یعنی وہ لوگ جنہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان، نیکی اور مال اور دولت میں فضیلت دے رکھی ہے۔ اس آیت میں اشارہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف ہے۔ بدقسمتی سے آپ رضی اللہ تعالیٰ کے ایک قریبی عزیز مصطح بن اساسہ بھی مذکورہ بہتان میں شامل تھے۔ وہ انتہائی غریب اور نادار تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ ان کے خاندان کی کفالت کیا کرتے تھے اور ہر طرح سے ان کی ضروریات کا خیال رکھتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان کے اس رویے سے بہت رنج ہوا۔
کہ اس شخص نے نہ رشتہ داری کا لحاظ کیا، نہ میرے احسانات کو مد نظر رکھا، بغیر سوچے سمجھے میری بیٹی پر بہتان لگانے والوں کے ساتھ شریک ہو گیا۔ چنانچہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں آ کر قسم کھا لی کہ آئندہ میں اس شخص کی بالکل کوئی مدد نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اس قسم پر گرفت فرمائی کہ اس شخص سے جو غلطی ہوئی ہے سو ہوئی، لیکن آپ رضی اللہ تعالیٰ تو بھلائی اور احسان کی روش ترک کرنے کی قسم نہ کھائیں۔ یہ رویہ کسی طرح بھی آپ رضی اللہ تعالیٰ کی فضیلت اور مرتبت کے شایان شان نہیں ہے۔ وَلِيَعْفُوا وَلِيَصْفَحُوا، اور چاہیے کہ وہ معاف کر دیں اور درگزر سے کام لیں۔ أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ، کیا تم نہیں چاہتے کہ اللہ تمہیں معاف کرے اور اللہ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ غلطی تو کسی بھی شخص سے ہو سکتی ہے، تو تم سب لوگ خطائیں کرتے ہو اور اللہ تعالیٰ تمہاری خطاؤں کو معاف کرتا رہتا ہے۔ اگر تم لوگ اپنے لیے یہ پسند کرتے ہو کہ اللہ تمہاری خطائیں معاف کر دے، تو پھر تمہیں بھی چاہیے کہ تم دوسروں کی خطاؤں کو معاف کر دیا کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آیت سنتے ہی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بے ساختہ کہا، کیوں نہیں، اللہ کی قسم، اے ہمارے پروردگار، ہم ضرور یہ پسند کرتے ہیں کہ تو ہمیں معاف کر دے۔ چنانچہ انہوں نے فوری طور پر اپنی قسم کا کفارہ ادا کیا اور حضرت مصطفیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے کی طرح بھلائی اور احسان کا رویہ اختیار کرنے لگے۔ آیت نمبر 23۔ ان الذین یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا فی الدنیا والآخرہ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یقیناً وہ لوگ جو تہمت لگاتے ہیں پاک دامن بے خبر مومنات پر، ان پر پھٹکار ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، اور ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ غافلات سے مراد ایسی سیدھی سادی بھولی بھالی معصوم عورتیں جن کے دل پاک ہیں، جو ان معاملات سے بے خبر ہیں کہ بدچلنی کیا ہوتی ہے، ایسی باتیں ان کے وہم و گمان میں بھی نہیں ہوتی۔ جو شخص کسی پاک دامن مسلمان عورت پر جھوٹی تہمت لگائے، وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور دنیا میں اس پر حد جاری کی جائے گی اور آخرت میں جہنم میں ڈال دیا جائے گا، اور اس دن ایسے لوگوں کی زبانیں، ان کے ہاتھ پاؤں ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے۔ علماء فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر تہمت لگائے جانے کی جس شدت کے ساتھ تردید کی ہے، ویسی کسی گناہ پر نہیں کی۔ کبھی مفصل طور پر، کبھی مختصر طور پر اس کی تردید کی ہے، اور اس تردید کو، اس انکار کو بار بار دہرایا گیا ہے تاکہ لوگوں کو اس گناہ کی قباحت کا صحیح اندازہ ہو سکے۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ اگر کوئی شخص گناہ کر کے توبہ کر لے تو اس کی توبہ قبول کر لی جائے گی، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عفت اور پاک دامنی پر کلام کیا۔ آیت نمبر 24۔ یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم وارجلہم بما کانوا یعملون، جس دن ان کے خلاف گواہی دیں گے ان کی زبانیں، ان کے ہاتھ اور ان کے پاؤں، اس بارے میں کہ جو عمل وہ کرتے رہے تھے۔
شاہدہ کے بعد جب اعلیٰ آتا ہے تو یہ کسی کے خلاف شہادت دینے کا مفہوم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کے حوالے سے یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ انسان کا جسم اور اس کے تمام اعضاء اللہ کی امانت ہے۔ اگر وہ اپنے کسی عضو کو اللہ کی نافرمانی یا گناہ کے کام میں استعمال کرتا ہے تو وہ اس کے جسم کا حصہ اپنی جگہ احتجاج تو کرتا ہے مگر انسان کی حکم عدولی نہیں کرتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام اعضاء کو اس کے تابع رکھا ہے۔ لیکن قیامت کے دن یہ اعضاء اس طرح انسان کی تابع نہیں رہیں گے، یعنی اس کا کہنا نہیں مانیں گے جیسے ابھی مانتے ہیں، اور انسان کی مرضی بھی نہیں چلے گی، اور اللہ کے حکم سے اس کے خلاف گواہ بن کر اس کے گناہوں کی ایک ایک تفصیل کے بارے میں بتائیں گے۔ آیت نمبر 25۔ یومئذ یوفیہم اللہ دینہم الحق، جس دن اللہ ان لوگوں کو پورا دے گا ان کا واقعی بدلہ۔ وَيَعْلَمُونَ أَنَّ اللَّهَ هُوَ الْحَقُّ الْمُبِينُ، اور وہ جان لیں گے کہ اللہ ہی حق ہے، کھول کر بیان کرنے والا۔ جیسے ہم نے پچھلی آیات میں پڑھا کہ جو شخص کسی پاک دامن مسلمان عورت پر زنا کی جھوٹی تہمت لگائے گا وہ دنیا اور آخرت دونوں جگہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیا جائے گا، اور دنیا میں بھی اس پر حد جاری کی جائے گی اور آخرت میں بھی جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اور اس دن ایسے لوگوں کی زبانیں اور ان کے ہاتھ پاؤں ان کے برے کرتوتوں کی گواہی دیں گے، اور اللہ انہیں ان بدعمالیوں کا پورا بدلہ چکا دے گا، تو تب انہیں معلوم ہو جائے گا کہ اللہ کی ذات برحق ہے۔ آیت نمبر 26۔ الخبیثات للخبیثین والخبیثون للخبیثات، ناپاک عورتیں ناپاک مردوں کے لیے ہیں اور ناپاک مرد ناپاک عورتوں کے لیے۔ والطیبات للطیبین والطیبون للطیبات، اور پاک باز عورتیں پاک باز مردوں کے لیے ہیں اور پاک باز مرد پاک باز عورتوں کے لیے۔ اولئک مبرؤون مما یقولون، یہ لوگ بری ہیں ان باتوں سے جو لوگ کہتے ہیں۔ لہم مغفرۃ ورزق کریم، ان کے لیے مغفرت ہے اور رزق کریم ہے۔ یہ ایک اصولی بات فرمائی گئی کہ ناپاک اور بد کردار مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے لیے کشش رکھتے ہیں، اور پاک باز مرد اور عورتیں ایک دوسرے کے لیے طبی مناسبت رکھتے ہیں۔ اس کی نوعیت بھی در حقیقت ایک اخلاقی تعلیم ہے، جیسے کہ آیت نمبر 3 میں بھی اخلاقی تعلیم دی گئی تھی کہ زانی مرد صرف زانیہ یا مشرکہ سے ہی نکاح کرے گا، اور اسی طرح ایک زانیہ بھی صرف زانی اور مشرک سے ہی نکاح کرے۔ دراصل ان ہدایات سے مراد یہ ہے کہ اسلامی معاشرے کا مجموعی مزاج اس قدر پاکیزہ ہو کہ اس کی اخلاقی حص اتنی جاندار ہو کہ اس کی اخلاقی اقدار اس حد تک ہوں کہ کسی کو بھی غلط کام کرنے کی چاہ نہ ہو، اور اسلامی معاشرہ اتنا پاکیزہ اور اتنا جاندار ہو کہ اس کے اندر کوئی بھی آدمی غلط کام کرے، یا کوئی مرد ہو عورت ہو، تو اس مسلم معاشرے میں اس کے لیے کوئی جگہ نہ ہو، اور ایسا فرد خود ہی اپنی نظروں میں ذلیل ہو کر معاشرے سے مکمل طور پر کٹ کر رہ جائے۔ علماء نے ایک تفسیر یہ بھی بیان کی ہے کہ خبیث سے مراد عبداللہ بن ابی، اور طیب اور طیبہ سے مراد
رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ صدیقہ رضی اللہ عنہا ہیں، یعنی ابن ابی خبیث کو ہی خبیث بیوی ملے گی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو طیب ہیں، اس لیے ان کو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جیسی طیبہ اور اچھی بیوی ملی ہے۔ آیت کے دوسرے حصے میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور صفوان بن معطل کی برات اور پاک دامنی کی صراحت کر دی گئی ہے کہ اللہ کے یہ نیک بندے عبداللہ بن ابی کی بہتان تراشی سے بالکل پاک ہیں۔ سبحان اللہ۔ یہاں اس رکوع کا اختتام ہوا۔ بارک اللہ لی ولکم۔ ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا آمين سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔